ولكن اللہ رمى. اگر نبی کے سینے کے بارے میں پوچھو گے الم نشرح لک صدرک، اگر نبی کے زمانے کے بارے میں پوچھو گے والعصر، اگر نبی کے مکے کے بارے میں پوچھو گے لا اقسم بهذا البلد، اگر نبی کی زبان کے بارے میں پوچھو گے وما ينطق عن الهوى، اگر نبی کے مسکرانے کے بارے میں پوچھو گے یاسین، اگر نبی کے رحمت للعالمین کے بارے میں پوچھو گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن یہ لوگ کہتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، مکے والے کہتے ہیں یہ رسول نہیں ہے. رب نے فرمایا سونیا تو نے جواب نہیں دینا، جواب بھی میں خود دوں گا. رب کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. او سونیا مجھے قرآن کی قسم تو رسولوں میں سے ہے. سونیا اگر قیامت تک کوئی ملعون اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگر کوئی کہے نا نبی کی ذرا شانیں تو بیان کرو نا، نبی کی ذرا نعتیں تو سناؤ نا، اے قرآن تو کہنے لگ جانا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن تو وہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ وہ سونا نبی بھیجنا، وہ عزیز الحکیم. اللہ وہ نبی بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے، جو قرآن پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے، جو قرآن پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے. گج کیا کھو یار سبحان اللہ. ورنہ میں 5 منٹ بعد تو ڈائریکٹ چھال مارنی ہے صدق والے. ہاں اے لالا گج کیا کو سبحان اللہ. کم از کم میں نے ظفر آباد تو نہیں، کم از کم یاد تو رہا یہ دی کوٹ والے آج پورا حق ادا کیتا. سارے تو چشتی بیٹھے ہو تو لالا ذرا چشتی ذوق نظر بھی آوے نا. میرے آقا نے فرمایا او بھئی تو قرآن سنا. ارے آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آج قرآن سے تعلق چھوڑ دیا. ہم سوچتے ہیں قرآن جو پڑھے گا نعوذ باللہ وہ شاید غریب رہ جائے، مسکین رہ جائے، شاید اس کی دنیا میں عزت نہ ہو. لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا او بھئی تو قرآن سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے قرآن سناؤں؟ کہا او بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ او بھئی سے قرآن سنے. اللہ مجھے کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابئی سے قرآن سنے. ایک بات رہتے ابئی بن کعب نے سنی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابئی، کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ او کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ بات بولی ہے؟ ابئی سے قرآن سنو. میرے آقا نے فرمایا ابئی اللہ نے صرف تیرا نام نہیں لیا، تیرے بابا کا نام بھی لیا ہے، تیرے والد کا نام بھی لیا ہے. اللہ نے
فرمایا ہے کہ کعب کے بیٹے ابی سے یا محمد آپ قرآن سنیں. جو ہی یہ بات ابی بن کعب نے سنی آپ رونے لگ جاتے. میرے آقا نے فرمایا او ابی بن کعب روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم مکے کے اندر جاہل پیدا ہوئے, ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, ہم اپنی ماؤں کو مکے کے بازاروں میں بیچتے تھے. او یا رسول اللہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ہم پانی پلانے پر کئی نسلیں ہماری لڑائی کرتی تھی. سونیا ہمیں کوئی زندگی کا پتہ نہیں تھا. آپ آئے ہیں, آپ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے, آپ آئے ہیں, آپ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ تعلق, یہ آپ کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ فرش پر بیٹھ کر ابی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, عرش والا ابی کا نام بھی لے رہا ہے, ابی کے والد کا نام بھی لے رہا ہے. اس لیے کہتے نسبتوں سے کام لیں گے, ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, بس ایک ہی چیز ہے کہ نسبتوں سے کام. اور پڑھ لو کہ نسبتوں سے کام. یہ مزے بولا ملیں گے جب بھی تانا ملیں گے, جب بھی تانا ملیں گے, خود وہ بڑھ کے دھار ملیں گے. یا نبی سلام غم شناس بھی تمہیں ہو, دل کی آس بھی تمہیں ہو, دل کے پاس بھی تمہیں ہو, کی شان ہے. قرآن والے فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں, عرش والا ان کا ذکر کرتا ہے, عرش والا ان کا چرچا کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والے, جو حافظ قرآن ہے, روز قیامت اللہ فرمائے گا او قرآن پڑھنے والے, او قرآن کی تلاوت کرنے والے, او قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے, او اٹھتے بیٹھتے میری قرآن سے محبت کرنے والے, آج ہم تیرے والدین کو نورانی تاج عطا کرنے والے ہیں. آج تیری یہ شان ہوگی, تیرے وہ عزیز و قارب, تیرے وہ رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے, آج تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کرے گا. اے حافظ قرآن, آج تیری شان یہ ہے
اقرا ورتقے، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں طے کرتا جا۔ اور جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں پر ہم نے جنت میں تیرے لیے محل بنایا ہے۔ ارے دنیا والے شاید تجھے عزت نہ دیتے ہو، دنیا والے شاید تجھے 10-15 ہزار میں ٹرکا دیتے ہو، دنیا والے شاید تیری خدمت نہ کرتے ہو، ان کی زندگی میں شاید پروفیسر کی بڑی اہمیت ہو، ان کی زندگی میں شاید ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہو، ان کی زندگی میں شاید مفتی اور قاضی کی بڑی اہمیت ہو، ان کی زندگی میں شاید وکیل کی بڑی عزت ہو، لیکن جب منو پٹی تلے لوگ تجھے دفنا کر آ جائیں گے، ہم تجھے قبر میں قرآن دے دیں گے۔ اور دنیا میں قرآن پڑھنے والے آج قبر میں بھی قرآن پڑھ، یہ قرآن تیری قبر کو بھی چمکائے گا، تیری نصرت کو بھی چمکا دے گا۔ اور دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے شاید لوگوں نے تجھے وہ مقام نہ دیا ہو، لوگوں نے شاید تجھے دھتکار دیا ہو، لوگوں نے شاید تجھے عزتیں عطا نہ کی ہو، لیکن آج محشر کا میدان لگ گیا ہے، آج بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، آج باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ حافظ قرآن جن پر تو انگلی رکھے گا آج ہم انہیں جنت عطا فرما دیں گے، آج ہم ان کو یہ شان عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں، جس نے قرآن پڑھ نہیں سکا، جس نے قرآن حفظ نہیں کر سکا، لیکن وہ حافظ قرآن کی خدمت کرتا تھا، وہ مدارس کے بچوں کا خیال رکھتا تھا، وہ ان کے لباس اور کھانے کا خیال رکھتا تھا۔ رب فرمائے گا حافظ قرآن کا خیال رکھنے والے آج ہم تجھے بھی عزت والا لباس عطا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یا قرآن پڑھو، یا قرآن سیکھو، یا قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرو، تین ہی چیزیں۔ اور یہ جو قرآن ہے، ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت کہ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ خیمہ لگایا تو مجھے وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی پتہ ہے جہاں تو نے خیمہ لگایا وہاں پر ایک قبر تھی۔ کیا تھی؟ وہ قبر کے اندر جو شخص گیا تھا نا وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قبر میں بھی قرآن دیا جاتا ہے، جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قبر میں بھی قرآن آ کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن روز قیامت کہتا ہے یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے صبح شام پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے پیار و محبت کرتا تھا، یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا تو اسے جنت عطا کر یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ رب فرمائے گا او قرآن تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے ہم اس پر یہ کرم کرتے ہیں، تیری سفارش بھی قبول کرتے ہیں، اسے جنت میں محل بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو حافظ قرآن ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے آ کر پوچھیں مدرسے میں آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یقین جانیں ایک حافظ قرآن کو اپنے ذمہ لے لیں کہ اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، پھر دیکھیں گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوگا، پھر دیکھیں گھر میں کبھی لنگر کم نہیں ہوگا، پھر دیکھیں گھر میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر دیکھیں گھر میں کبھی نحوس سے نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ کیوں کہ جب یہ حافظ قرآن جب تک قرآن پڑھتا رہے گا نا اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آخری بات کر کے تقریر کا اختتام، ایک بندہ دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنی بیوی کو کہا، اس کا 3 سال کا بچہ تھا، کہا اسے قرآن کا قاری بنانا، قرآن کا حافظ بنانا۔ ہم نے تو عالم دین کی قدر، کیونکہ علماء خود بھی قدر نہیں بتاتے، سوچتے ہیں شاید لوگ اکثر اپنی تعریف آپ کرنے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو عالم دین ہے اس کے لیے
سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ جو عالم دین ہے نا، میرے آقا نے فرمایا تم چاہتے ہو اگر امام الانبیاء سے مصافحہ کرو تو ایک عالم دین سے مصافحہ کرو، اس سے مصافحہ کرنا ایسا ہے کہ تم نے امام الانبیاء سے مصافحہ کیا۔ یہ کوئی عام عزت ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا، آخری وقت تھا، چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لمردار طارق صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ آخری دنوں بھی مسجد کا کام کرا رہے تھے۔ اب کیا ہے، جب تک یہاں پر درود و سلام ذکر اذکار ہوتا رہے گا ان کی قبر بھی چمکتی رہے گی۔ یہ کیا، یہ محبت، یہ دنیا والوں کے ساتھ محبت کرنے سے کوئی نہیں ملے گا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم قیامت تک اس کے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میرے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا۔ دنیا سے چلا گیا، تھا گناہگار، قبر میں گیا، عذاب والے فرشتے آ گئے، عذاب شروع ہو گیا۔ ادھر بچہ 3.5 4 سال کا ہوا، ماں نے پکڑا سیدھا مسجد میں قاری صاحب کے پاس۔ قاری صاحب یہ میرا بیٹا ہے یتیم ہے، والد کی وصیت اسے قرآن کا قاری بنانا، آپ کے حوالے کرتی اسے قرآن کا قاری بنائیں۔ وہ بچہ بیٹھا نا، معصوم بچہ قاری صاحب کے آگے بیٹھا۔ قاری صاحب نے کہا پڑھ بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیٹے نے، بچے نے توتی آواز سے جو ہی پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے فرمایا او فرشتو جاؤ، جا کر اس کے والد کی قبر سے عذاب کو ہٹا لو، اور جاؤ جا کر اس کے والد کی قبر کے جنتی لباس لے آؤ اس کے لیے، اس کی والد کی قبر کے جنت کے باغوں سے باغ بنا دو۔ یا اللہ یہ بڑا گناہگار، یہ بڑا سیاہکار ہے، اس نے ایسا کون سا عمل کر دیا؟ کہا فرشتے تم دیکھتے نہیں ہو، اس کا چھوٹا 3 سال کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے، میری رحمت یہ بات گوارا نہیں کرتی ہے جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم پکارے، میں اس کے والد کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں۔ عدل کرے تھرے کم میں اچھیاں شانہ پڑھاوانا آخری ہے نا، سارا کام تو سن سٹیا تھا، بس آخری صلی اللہ کا کیونکہ حکم تھا تو کر کے بس یہ تقریب میری اختتام ہے۔ ایک دفعہ سرکار کی برگاہ میں مل کر سینے زلا درود پڑھو، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کم از کم لالا کوئی 35 درجن نیکیاں تے کھڑا نا، 35 درجن گناہ تے مٹاوا نا۔ اور رومی کشمیر کہتے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا۔ وہ آدن ایک قطرہ ملے تے کم، میرے آقا نے فرمایا ایک قطرہ مانگنے والو تم مجھ پر درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 10 رحمتیں تھوڑی ہیں اللہ دیاں، 10 ساری رحمتیں تو نہیں ہے، اساں والا کام تو نہیں نا جناب 10-20 روپے دے کے جناب پھر منگنے والوں کی ہن دعا لمبی کر، ہاں جی چیک کے رقم نو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا اس کی۔ وہ بندہ ایک گھوڑی پہ جا رہا تھا، گھوڑی تے اس جناب منگنے والا آیا، اس کٹ کے روپے 2 دیتے، اس کے جناب دعا کریں، اس آکے لالا گھوڑی تے چڑھے دی ہون کے جانے ہیں پروگرام، ہوں گھوڑی تے تو بیٹھا نے میں پیدل ٹرنا، تو آجا بھی آدھے 2 روپے دے کے جناب ہوں تو F-16 تے چڑھ سی، ٹھیک ہے تو ہم تو اللہ ہم جو ہے بعد دفعہ 2 روپے دے کے بڑا احسان کرتے ہیں۔ اللہ کی 10 رحمتیں عام نہیں ہیں، اس کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی ہم پر برس جائے تو ہمارا قیامت تک سب کے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے درود آخر میں ایک دفعہ مل کر سینے دا زور لا کے میں اگلی تقریر مظفر آباد کرنی، میں کوئی کنجوسی
اے میں سرانا دے کہ اپنا پوری ورنہ کمر جو اتنا زور لگنا نا 2 دانداں نہیں جوڑی ہے بندہ صبح کے نہیں شام تو نہیں چلاؤ انہوں نے تھکنا جنا گھنٹہ تقریر نہ تھکنا اے پورا دماغ اکھیاں کانے سارا پورا حرکت تساں کہ سوچنے ہو اساں پیچھے جناب کوئی بیٹری لائیں نہیں 100 واٹ دیاں وہ چارج کرنی ہے اساں دے ٹرنے ہیں جی وہ جیاں گڈیاں نہیں ملدیاں جناب سیل آن کیتے تے چلیاں تساں کو سیٹ سال پر لالا ای تواڈے والا سسٹم اساں لگیا اے دماغ اے آکھے کنیاں لیکن ہم کہتے ہو نبی کا ذکر کرو کوئی اے تنا اسی لالا سگریٹ پی نسوانا چار تسوں بیماری لگی اگر لگ بھی کئی لوگ کہیں گے وہ نبی کی نعتیں پڑھتے تھے نبی کا ذکر کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نبی کی نعتیں پڑھنے سے خدا کی قسم بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہ لمردار صاحب کی پھر بات یاد آئی کہ ان کو وہ ڈاکٹر کر رہا تھا لیسنز ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے رات کو فون کہا جی میں نے آپ کی 1 گھنٹہ تقریر کی میں نے پرواہ کوئی نہیں ہوئی میں تقریر سنتا رہا تو کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ مزہ دیتا یہ دلوں کو سکون دیتا ہے لیکن یہ بندہ سینہ کھول کے سنے تو مل کر آواز آئے کہ صلی نبی جائیں گے وہ آج نہیں تو کل سہی سرکار ہم کو بلائیں گے وہ آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ شفیع یاد کرے سی اس ملنے لوں او سائیں تو یاد کرے سی تنو سی عمرہ ساری دلائے اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو آباد رکھے اللہ تعالی اس مرکز کی خدمت کرنے والے یہاں پر فرید صاحب ہیں اپنے قاری صاحب حافظ صاحب ہیں راجہ ظہیر صاحب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں علم مدار صاحب کے سابقان ہیں جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں اپنا تعلق نبی کے ساتھ مضبوط کر لیں اپنے والدین کی عزت کریں اپنے عزیز و اقارب جو ہیں یہاں پر اسکر صاحب اتقاف بیٹھے ہوئے راجہ محمد علی صاحب راجہ غلام قادر صاحب جتنے بھی دیگر کمیٹی کے حضرات ہیں ان نے اس خوبصورت پروگرام کو انتظام کو کرنے میں جو کوششیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا کیونکہ محفل جاری آپ بیٹھے رہیں گے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں نکلا آپ ابھی حافظ صاحب سے 1-2 کلام اور سن